یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اصل میں یہ ٹاپک یہ سمجھیں کہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں، ان کی بھانجی جو ہے ان کے ہاتھ پر کچھ ایسی علامتیں موجود ہیں کہ جس پر ہم آج آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی جزیرہ لائف لائن پر ہے یا لک لائن پر ہے یا برین لائن پر ہے یا ہارڈ لائن پر ہے یا لک لائن پر ہے یا میرج لائن پر ہے یا ٹریول لائن پر ہے، تو لوگ اس کو معمولی لے لیتے ہیں کہ جی جزیرہ ہے، بس کیا ہے یار، ایسے بن گئی دو لکیریں، کیا ہے؟ یہ دو لکیریں نہیں ہیں، یہ دو لکیریں آپ ان کو نہ سمجھیں، اس کو چاول کا دانہ نہ سمجھیں، اس کو گندم کا دانہ نہ سمجھیں، اس کو مکئی کا دانہ نہ سمجھیں کہ آپ سمجھیں جی مکئی کا دانہ ہے یا گندم کا دانہ ہے یا کسی لکیر پر آ گیا تو کیا کرے گا۔ ہمارے ٹیم ممبر کی جو بھانجی ہے یہ ترکی گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہ واپس اپنے ملک آئی اور یہاں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اس کے بعد سے ان کے ساتھ کیفیت یہ ہونے لگی کہ ان کو جھٹکے لگنے لگے، جیسے بیٹھے ہوئے اچانک جھٹکا لگا، پورا جسم لرز گیا اور پھر کپانا شروع، اور پھر مقرر ٹائم جیسے دن کو 2-2:30 بجے کے ٹائم اس طرح ہو گیا، اور پھر شام کو 5 بجے کے ٹائم اس طرح ہو گیا، پھر رات کو 8-9 بجے کے ٹائم اس طرح ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور ان کے ہاتھ کس طرح کے ہیں؟ ان ہاتھوں کو آپ دیکھیے گا، اپنے ہاتھ میں یہ لکیروں کو تلاش کیجیے گا کیا ہے۔ اب اس کو اگر ہم کسی عامل کے پاس لے کے جائیں گے کہ جی ان کے ساتھ یہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے، تو عامل بولے گا جی اس کے اوپر تو کوکاف سے 2 جن آ گئے اور فلانا آ گیا اور یہ آ گیا وہ آ گیا، یا اس پر کوئی پری فریق ہو گئی وہ ایسا ہو گیا، یا اس پر کالا علم کسی نے کر دیا تو ایسا ہو گیا، یا کسی نے کوئی سفلی وغیرہ کروا دیا ایسا ہو گیا۔ حالانکہ ان کا ہاتھ جو بتا رہا ہے ایسی کوئی چیز بتا ہی نہیں رہا، ان کا ہاتھ ایسی کوئی چیز بتا ہی نہیں رہا۔ اور یہ جھٹکے مقرر ٹائم پہ کیوں لگتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے نا کہ بھئی یہ جھٹکے جو لگ رہے ہیں تو مثال 5 بجے لگ رہے ہیں، اسی طرح 9-10 بجے لگ رہے ہیں، اسی طرح پھر وقفے سے 3-4 گھنٹے کے بعد وہ جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اور ہاتھ کس طرح کا ہے میں ہاتھ پہ آپ کو بنا کر بتاتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں جو لائف لائن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جو برین لائن ہے وہ الگ ہو کے چل رہی ہے۔ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ورکنگ لیڈی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کام کرنے والی خواتین، یعنی کام سے مراد یہ نوکری کرنے والی، یہ نوکری پیشہ ہوتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، کاروبار سب چلاتی ہیں۔ اب ان کی جو یہ برین لائن جو چل رہی ہے، یہ لکیر جو چل رہی ہے، اس پر ادھر ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ اس کے اوپر یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں جزیرہ ایک ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈبل جزیرہ ہے، یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے اس پر ایک جزیرہ ہے، لیفٹ جو ہے اس پر 2 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں آپ کو رائٹ ہینڈ ان کا بنا کے بتا رہا ہوں، یہ اس طرح سے ہے۔ اور پھر جو برین لائن ہے نا وہ بریک ہو کے چل رہی ہے اس طرح، یعنی اس کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے پین سے ایک لکیر کھینچی اور وہ لکیر کو ساتھ آپ نے دوسری اس کو ڈبل کرنے کی کوشش کی تو وہ لکیر اس صورت کی ہو جائے گی، یعنی جو سنگل ہے وہ تو یہ ہے، یہ ڈبل کسی ہو گئی، کیونکہ یہ آگے پھر یہ جزیرے بنا رہی ہے۔ اور ابھی ٹائم مقرر وقت پہ جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ تو مقرر وقت پر جھٹکے یوں لگ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم دن کو 1 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، 1 بجے ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو شام کو 6 یا 7 بجے ہمیں پھر طلب ہوتی ہے کہ ہم کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ کیوں طلب ہوتی ہے؟ ہمارے جسم میں وہ توانائی جو ہمارے جسم کو چاہیے وہ نہیں ہوتی، تو ہمیں پھر طلب ہوتی ہے جی ہم تھوڑا سا کھا لیں۔ تو تھوڑا سا کھا لینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں توانائی بحال ہو جاتی ہے اسے۔ اور یہ جو بچی کا جو ہاتھ ہے اس میں جزیرہ ہے اور دماغی لکیر ہٹ کے چل رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بچی کا دماغ کمزور ہے، بچی کا دماغ کمزور ہے، اور اس میں سر درد کی کیفیت جو ہے نا وہ بھی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، سر درد کی جو کیفیت ہے وہ بھی اس میں کہ رہ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہاتھ پہ جزیرہ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے
کہ ان کا دماغ کمزور ہے، کیونکہ یہ جو لکیریں میں نے آگے بنائی ہیں تھوڑی سی مکس لکیریں ہیں، تو دماغی صلاحیت ان کی تھوڑی کمزور ہے۔ کمزور سے مراد نہیں کہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ڈپریشن اور تھوڑا سا بوجھ ان کے دماغ پر زیادہ پڑ جائے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 1 کلو سامان لیا، اس میں 1 چھٹانگ یا 1 پاؤ اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، 1 پاؤ یا 1 چھٹانگ کا اس میں آپ نے اضافہ کر دیا۔ اب وہ جو اضافہ آپ نے کیا ہے وہ یہ دماغ اٹھا نہیں سک رہا۔ مثال میری ہمت ہے کہ میں آٹے کے 50 کے جی کی بوری، ٹھیک ہے، یا 30 کے جی کی بوری میں اٹھا سکتا ہوں، آپ میرے پہ 10 من لاد دیں تو میں کیسے اٹھاؤں گا؟ ان کا جو برین ہے وہ اتنی پاور والا نہیں ہے کہ وہ بہت سارا بوجھ برداشت کرے۔ جب اس کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جی گر پڑیں گی اپنی جگہ، جیسے چلتے چلتے ایک دورہ پڑ گیا، گر گئی، یا لیٹی ہیں تو اٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اٹھ نہیں پا رہی، اور اگر زیادہ وہ اپنے برین کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل ایسے لگنے جیسے بجلی کا کرنٹ آپ کسی کو لگا دیں، کہ بجلی کی ننگی تار ہے، ہم نے اس کو چھو لیا، اس نے ایک جھٹکا مارا، یہ ہمیں 2-3 یہ جھٹکے جو نا یہ اس دماغ پہ بوجھ پڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اب یہ بچی بیچاری جو نا یہ سمجھیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم اس بچی کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی لکیروں کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں، ہم نے ان کی نہ تصویر دیکھی ہے نہ کچھ دیکھا ہے، نہ ہم جنی ان کو اتنا جانتے ہیں، کیوں ہمارے ٹیم ممبر ہے انہوں نے بتایا، انہوں نے ہاتھ کی فوٹو لے۔ اب جو ان کے ہم ہیلتھ دیکھتے ہیں، صحت کی لکیر، زندگی کی لکیر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل باریک لکیر چل رہی ہے، اور اسی طرح اگر ہم ہیلتھ کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ جنی اس طرح سے یہ جو نا یہ لگ رہی ہے کہ جنی نہ ہونے کے برابر، کسی جگہ جنی سمجھیں کہ روشنی ہے، کس جگہ اندھیرا، کس جگہ روشنی، کس جگہ، یہ اس طرح چل رہی ہے۔ چل کیوں رہی ہے کہ دماغ نے یہاں سے جو اس کو پاور دینی تھی وہ پاور نہیں دے رہی، اس کو وہ پاور اس کو نہیں پہنچ رہا، اس کی وجہ سے صحت کے حوالے سے بھی دبلی پتلی ہونا اور کمزور ہونا، اور برین کی وجہ سے بھی جنی بہت زیادہ معاملات ہونا، یہ ساری چیزیں۔ اب ہمارے یہاں اگر ہم کسی کو کہہ دیں گے کہ بھائی یہ جو نا آپ کے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے ہے تو یہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے جی فلانی جگہ یہ ہوا، فلانی جگہ یہ ہوا۔ اب جو اصل چیز ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے عاملوں سے کہیں جی کہ اس کو دیکھیں جی کیا ہے جی، کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میرا مشورہ یہ کہ خدا نخواستہ آپ کے کسی عزیز، آپ کے کسی دوست، آپ کے کسی جاننے والے، آپ کے جنی قریبی کسی مرد عورت کو اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ ایک تو صدقہ کریں، دوسرا کوشش کریں کہ بادام جو نا بادام 1 پاؤ بادام لے لیں، مٹی کے برتن میں 2 دانے ڈال دیں، رات میں مٹی کے برتن میں 2 دانے بادام کے ڈال لیں، صبح اس کا چھلکا جو نا وہ اتار لیں، چھلکا اتار کر اس کو آپ جنی وہ استعمال کر سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، اور جو وہ بادام کا پانی ہوگا وہ پانی آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کی صحت بھی اچھی رہے، دماغی پاور بھی رہے، تو ناریل کا پانی ہفتے میں 2 بار ان کو لازمی استعمال کروائیں۔ لگاتار 3 مہینے تک اگر ناریل کا پانی ہفتے میں 2 بار آپ نے استعمال کروایا تو یقین کریں کہ جزیرے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی، ایسا صاف ہوگا کہ جیسے جمعدار جھاڑو لگا کے روڈ کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، تو آپ کوشش کرو کہ اس کے ساتھ جنی سورہ اخلاص پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ یہ میں بولوں گی جی آپ اس کو 200 بار پڑھو، 300 بار پڑھو، 400 بار نہیں، آپ کی جتنی ہمت، جتنی طاقت، جتنی بار آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو پڑھتے ضرور رہیں۔ اور اس کا علاج بھی میں نے بتا دیا، خدا نخواستہ آپ کے بیٹے کو، بیٹی کو، کسی کو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ناریل کا پانی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جسم کے اندر وہ اسٹیمنا، وہ قوت پیدا کرتا ہے جو آپ کا جسم مانگتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ لو میرج ہونے کے چانس بھی ہیں اور ارینج میرج کے بھی چانس ہیں۔ ندیم ملک نے سوال کیا ویڑی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے اچھے دن کب آئیں گے، میں کاروبار کروں تو میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ بہتر ہے، آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں، آپ کے لیے انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا۔ طاہر مغل نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے چانس
کب تک ہیں۔ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے اس کو 313 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ دشمنوں کے شر سے اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ رہیں۔ آرزو نے سوال کیا باولپور سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 اور 2025 میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ 8090 نے سوال کیا ہے پنڈی سے کہ میرے شادی اسی سال ہوئی ہے لیکن شوہر کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی برقرار رہے گی یا نہیں، اور میں موجودہ وقت میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ کوئی خاص اچھی نظر نہیں آتی۔ آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنگ کی جو لکیر ہے وہ کافی گہری ہے۔ بہرحال شادی ٹوٹنے کی فی الوقت علامت تو موجود نہیں ہے، آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ فرد نے سوال کیا سکھر سے کہ میں ایکٹر بن کے انٹرنیشنل شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میرے مقدر میں ایسی کامیابی ہے یا نہیں۔ دیکھیں پیارے دوست، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا۔ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ بھی کوشش اور محنت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ جعفر شاہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دوں گا یا وہ مجھ سے طلاق لے گی؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں طلاق کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر دو شاخہ نظر آتی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا رستے الگ الگ۔ اب آگے چل کے اگر یہ طلاق کی بن جاتے ہیں تو اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، موجودہ وقت میں صرف علیحدگی کی لکیر موجود ہے۔ فاطمہ نے سوال کیا یزمان سے کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور طرح طرح کے علاج کروا کر تھک چکی ہوں، یہ بتائیں کہ آگے مجھے شفا ملنے کا کوئی چانس ہے یا نہیں، اور برائے مہربانی کوئی وظیفہ وغیرہ یا کوئی ایسا عمل دے دیں کہ جس سے مجھے شفا ملے۔ دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، اس کو ملا کر 3 تسمیہ 100 دانے والی آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کچھ ایسا ہے، یہ قدرتی امر ہے اور یہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ آنے والے وقت میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہرحال سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اس کو ملا کر پڑھیں، آپ کو شفا ملے گی۔ بلال ارشد نے سوال کیا لاہور سے کہ میں آنے والے وقت میں کیا کام کر سکوں گا اور کس کام میں مجھے کامیابی ملے گی؟ دیکھیں، آنے والے وقت میں آپ کاروبار کریں گے اور کاروبار میں آپ کو انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی۔ محنت اور کوشش آپ نے کرنی ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا، آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا۔ کنین فاطمہ نے سوال کیا حفظ آباد سے کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ارینج میرج شادی ہوگی اور کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر اور اچھی رہے گی، آنے والا وقت آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ شہراز نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 علامتیں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک شادی لو میرج ہوگی اور ایک شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ بہتر اور اچھی رہے گی۔ سلمان نے سوال کیا ہے مردان سے کہ یہ بتائیں کہ میری نوکری کب لگے گی اور کب میرے حالات بدلیں گے؟ پیارے دوست، آپ کے حالات نئے سال میں بدلیں گے، اور نئے سال میں آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کو اللہ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔